ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو اقتصادی کونسل نے ڈیسیجن لیا ہے کہ 8:30 بجے کاروباری مراکز اور دکانیں بند کر دی جائیں گی، لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے اور لوڈ شیڈنگ میں کمی لانے کے لیے اور اس توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے کیا یہی حل ہیں یا کوئی اور بڑی غلطی ہو رہی ہے جس پہ شاید حکومت کی نظر نہیں جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جنریشن پلانٹس ہیں ان کے لیے جو فیول کی سپلائی ہے وہ مناسب طریقے سے ہم نے انتظام نہیں کیا۔ جب ایسا وقت تھا کہ جب قیمتیں کم تھی LNG وغیرہ کی اور فرنس آئل وغیرہ کی، تو اس وقت ہمیں مناسب مقدار میں منگوا لینا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں ہوا۔ میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس وقت امپورٹ کی پرائسز اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ڈالر کی کمی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے۔ البتہ یقیناً ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ کنزرویشن کریں، اس لیے کہ اب کافی عرصے کے لیے یہ قیمتیں کافی بلند رہیں گی اور ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہمارا جو ریزروز کا لیول ہے وہ بہت کم ہے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم واضح طور پر فیول سپلائز کو بڑھا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم انرجی کا ایشو تو سالو کر لیں، لیکن کاروباری مراکز جلدی بند کریں گے، چھٹی جو ہے ایک دن کی اور کر لیں گے، اس سے جو کاروباری سرگرمیوں پر اثرات ہوں گے اس کا معیشت کو نقصان نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، اور بات یہ ہے ہماری جو پروڈکشن کے جو یونٹس ہیں، اب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت اگر ہم نے گیس کی قیمت 45% بڑھائی ہے اور بجلی کی قیمت انڈسٹری کے لیے کم از کم میرے خیال سے 45% تک بھی بڑھے گی، تو پروڈکشن پہ تو اثر پڑنا ہے۔ ان پٹ کاسٹس جب بڑھیں گے تو زیادہ امپیکٹ تو ہمارے صنعتی پیداوار پہ ہوگا۔ یقیناً جو ہمارا ٹریڈ سیکٹر ہے، ریٹیل ٹریڈ سیکٹر، وہ بھی متاثر ہوگا۔ ایک وقت ایسا تھا، میں آپ کو بتاؤں، جب لوڈ شیڈنگ پیک پہ تھی تو پاکستان کو آج کے GDP کے لحاظ سے سالانہ آپ کو حیرت ہوگی، تقریباً 1500 ارب کا نقصان ہوتا تھا، اتنا بڑا نقصان۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک معاملہ اور بھی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئیں، لیکن ڈالر جو ہم توقع کر رہے تھے اس کی قدر میں کچھ گراوٹ ہوگی، روپے کی قدر بڑھے گی، کوئی خاطر خواہ گراوٹ ہم نہیں دیکھ پائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ کہ مارکیٹ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ IMF کے ساتھ اگر بات چیت مکمل ہو جاتی ہے اگلے 1-2 دن میں، اس لیے کہ اس کے بغیر بجٹ پیش کرنا تو میں سمجھتا ہوں نامناسب ہوگا۔ یقیناً اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، تو اس کے بعد پھر واضح طور پر آپ دیکھیں گے روپے کی قدر میں اضافہ انشاءاللہ۔ بجٹ سے پہلے IMF پروگرام ہو جائے گا، یہ ریویو منظور ہو جائے گا ہمارا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بجٹ کے جو ہدف ہیں وہ منظور ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو سلسلہ پھر سے بہت ڈیلے ہو جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے جو ہم ٹارگیٹس وغیرہ ہیں ان پہ اگریمنٹ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور IMF ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ روپے کی قدر میں 8 سے 10 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر IMF کے جو موجودہ ریویو ہے اور ان کی جو شرائط تھیں وہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 روپے بجلی بڑھانے سے اور 60 روپے پٹرول کی قیمت بڑھانے سے وہ اہداف پورے ہو گئے یا ابھی مزید اس طرف جائیں گے؟ اور اگر مزید اس طرف جائیں گے، مزید پٹرول کا، کل وہ اشارہ بھی کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے غیر سنجیدہ انداز میں، اگر مزید پٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، بجلی کی بڑھاتے ہیں، تو اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، عوام کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہوگی، سیاسی استحکام کو نقصان پہنچائے گا، تو کیا وہ معیشت کے لیے مفید ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے بہت اہم بات کی ہے، اور یہ پریشانی کی بہت بڑی وجہ یقیناً ہے۔ اب دیکھیے، تیل کی قیمتیں جو ہیں باہر بھی $120 تک پہنچ گیا ہے فی بیرل کروڈ آئل کی قیمت،
अभी तक जो दो इन्होंने मूव्स लिए हैं 30 रुपए के, ये पूरा नहीं किया है। सब्सिडी अभी तक जारी है 15 से 20 रुपए, और शायद उनकी एग्रीमेंट IMF से ये हुई है। हो सकता मैं गलत हूँ, मगर मैंने जो आदाद शुमार देखे हैं उससे मुझे कोई अंदाजा ये हो रहा है कि वो एग्रीमेंट इस बात पे भी हो गई है कि सेल्स टैक्स वापस आ जाएगा फौरन, अच्छा, और अनखरीब शायद पेट्रोलियम लेवी भी वापस ले आएंगे। अगर ये सब होता है जी, तो फिर आपकी कीमत जो है हाई स्पीड डीजल, जो ज़्यादा अहम है मेरे सामने बनिस्बत मोटर स्पिरिट के लिए, इसलिए मोटर स्पिरिट बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है जी, और हाई स्पीड डीजल ट्रकों में इस्तेमाल होता है, उसकी ज़्यादा अहमियत है। 270-80 रुपए तक जा सकती है कीमत। तो ये तो एक तूफान आएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से। जी, और इस वक्त हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर सेल्स टैक्स भी वापस लाते हैं जी, और खुदा न खास्ता पेट्रोलियम लेवी भी ले आते हैं प्रेशर में, जी, तो आपका जो रफरात ज़र की रफ्तार है जी, वो कोई जी। 26 से 27% तक जा सकती है। अच्छा डबल हो सकती है। जी। 13% 13.8% है, इससे 2 गुना हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद ज़रा यही बात करेंगे कि 13.8% अगर अफरात ज़र है और 13.75% महंगाई शरह सूद है और फिर तवानाई बहरान भी है, तो ऐसे में रोज़गार कैसे फराहम होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, 13.8% अफरात ज़र है, 13.75% शरह सूद है। इसमें भी सरमायादार कहता है कि हम रोज़गार नहीं फराहम कर पा रहे हैं। अगर जो आप बता रहे हैं अफरात ज़र की शरह उस जगह पहुँचती है तो सूद हमारा कहाँ पर रहेगा, और फिर ये बिज़नेस एक्टिविटी कैसे चलेगी, और क्या बेरोज़गारी बढ़ेगी या कम होगी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके थे, हम कुछ हद तक दिवालिये की तरफ जा चुके थे। अच्छा, इन हालात में माशी हालात को संभालने के लिए मजबूरन हमें बहुत सख्त इक़दाम लेने पड़ रहे हैं और आगे चलकर और लेने पड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो खुदा न खास्ता हालात ख़राब और हो सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगले साल हमें जो बाहर से पैसों की ज़रूरत है, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 37 अरब डॉलर। आपके पास इस वक्त रिजर्व्स मुश्किल से 10 अरब डॉलर भी नहीं है। जी, ये मुल्क इस वक्त एक क्राइसिस में है और हमें नॉर्मल सोचना ज़रा बिजनेस एज यूजुअल मुश्किल है। जी, और बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सख्त इक़दामात हों उनका असर जो है वो ज़्यादा अमीर तबके पे पड़े, और जिस हद तक हो सके टैक्स का निज़ाम जो है वो अमीर तबके पर डाला जाए और काफ़ी ज़ोर से डाला जाए, इसलिए गुंजाइश बहुत है, बहुत मराद मिले हुए हैं, और उससे जिस हद तक हो सके हमारे अवाम को रिलीफ दिया जाए और इसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुश्किल वक्त से निकल आए। डॉक्टर साहब, एक तो वो सवाल रह गया कि क्या शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी अगर अफरात ज़र इतनी बढ़ती है, वो भी बढ़ानी पड़ेगी या वो यहीं रहेगी या पीछे उसको वापस लाया जाएगा? देखिए, इस वक्त मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट है, जिसमें आपके मार्केट ट्रेजरी बिल्स वगैरह जिस पे ऑप्शन होता है, जी, उनका जो रेट है वो 15.5 से 16% तक जा चुका है। जी, और आपका पॉलिसी रेट इस वक्त 13.75% है। जी, तो ये वाज़े तौर पर ये बात बता रहा है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन मुनासिब ये है और यही होगा कि अनखरीद ये कम से कम 15% तक जा पहुंचे। जी अच्छा, डॉक्टर साहब, ये जो हमारे फॉरेन रिज़र्व गिरे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स, आप क्या समझते हैं जो FATF की कंप्लाइंस में हमने अपनी पॉलिसी बदली, जो बाहर से हमें पैसे आने थे, एक आम आदमी भी भेज रहा था, उस पर ज़्यादा पूछगछ शुरू की,
تو وہ بھی ایک فیکٹر ہیں، اس وجہ سے بھی ریزروز میں کمی ہے؟ دیکھیے یس کچھ حد تک یہ بھی ہے، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سال جو حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے باہر کی قیمتوں میں، اور خاص طور پہ رشیا یوکرین کی جنگ کے بعد تو آسمان تک پہنچ گئی قیمتیں. اب آپ ایل این جی کا اگزامپل دیکھ لیجئے کہ یہ 4 گنا قیمت ہو گئی. آپ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیجئے تقریباً 50 سے 60% بڑھ گئی ہے. ہر چیز کی قیمت اس حد تک بڑی ہے کہ ہمارا جو درآمدات کا بل ہے وہ 50% بڑا ہے. کسی بھی ملک کو اس طرح کا بوجھ پڑے تو وہ مشکل حالات میں چلے جاتا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ اب وزارت خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب چلا رہے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب اب بھی چلا رہے ہیں، یا دو ملاؤں میں مرغی حرام ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب اگرچہ بات چیت تو یقیناً ہوتی رہی ہوگی آپس میں اسلام آباد میں اور لندن میں، مگر کم از کم ایک بات جو مناسب ہے کہ ہمارا جو مقررہ فائنانس منسٹر ہیں آج کے، وہ میڈیا میں آتے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب ایک بڑے سینئر پرانے فائنانس منسٹر ہیں، وہ ضرور ایڈوائس دیں پارٹی کے تحت، مگر ٹیلی ویژن پہ آ کر کوئی ایسی بات نہ کریں جو حکومت کی پالیسی سے مختلف ہو. اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، انسرٹنٹی بڑھتی ہے. تو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اور میڈیا میں ہمارا آفیشیل جو فائنانس منسٹر ہیں وہ آ کے تقریر کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. آخری سوال یہ فرمائیں کہ روس سے پٹرول کی خریداری کی جو آپشن ہے اب بھی موجود ہے، اور موجودہ حکومت اس طرف کیوں نہیں جا رہی؟ جب 30% یا 30% یا 40% کم قیمت پہ مل سکتا ہے تو کیوں ہم گھبرا رہے ہیں؟ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ اس وقت آپ تو امریکہ کو میں واضح طور پر کہہ دیتا ہوں اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام، اگر امریکہ جو بورڈ کا سب سے بڑا ممبر ہے وہ یس نہیں کہتا ہے تو آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے. جی ٹھیک ہے. یہ زیادہ اہم ہے بنسبت پیٹرول یا تیل کو 30% کم قیمت پہ لینے کی، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی چھتری اس وقت پاکستان کے لیے بے پناہ اہمیت ہے اس کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ عنقریب یہ ہو جائے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو اور آہستہ آہستہ. جی ٹھیک ہے.